اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سب سے پہلے ادب، پھر علم، پھر حکمت و دانائی، تیسرا رجوع اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، محبت چاہیے، رجوع اللہ ہو کہ بار بار ہر مسئلے میں آپ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ یہ مسئلہ تیری طرف سے آیا، تو ہی دور کر سکتا ہے۔ پوری دنیا میں کیا کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ہل سکتا ہے؟ بارش آ رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ تو رجوع اللہ ہو۔ اور یہ بات اکثر لوگوں کو بھول جاتی ہے، شکوے شکایت کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے، اللہ ہی اس کو دور کرے گا۔ اب یہ یقین دل میں نہیں بیٹھا، جی میرے فلاں رشتہ دار نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بس آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نبیوں کو آزماتا ہے، صحابہ کو آزمایا ہے، اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، علماء کرام کو آزماتے ہیں، داڑھی والوں کو آزماتے ہیں، تو داڑھی منڈوں کو بھی آزمائیں گے۔ ہر بندے کی ہر وقت آزمائش ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ پاکستان آزمائشستان ہے، بلکہ یہ تو آزمائشستان ہے ہی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آزمائشستان ہے۔ ہر بندے کی اللہ آزمائش کرتے ہیں، کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ آیت سب سے جامع ترین آیت ہے قرآن کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی ذرا برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ اب یہ ہم نہیں دماغ میں بٹھاتے، وہ جی دوستوں نے یہ کر دیا، رشتہ داروں نے یہ کر دیا۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں